فردر ٹاپک ہوگا اس کو دیکھیں گے. تو شیخ احمد اوکے سرہندی سر. جو تھے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو تھی، یہ جو پیدا ہوئے یہ ہوئے 26 جون 1564 کو. ٹھیک ہے. اور ان کی جو اوکے ڈیٹ سر. آف ڈیتھ تھی یہ تھی 10 دسمبر 1624. اوکے. اوکے سر. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا جو اسی طرح لے کے چلیں گے جس طرح ہم نے باقی جو 3 4 ہم نے پڑھے ہیں، 3 اسکالرس پڑھے ہیں، اسی طرح ان کو بھی لے کے چلیں گے. ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا جب یہ ان کی پیدائش ہوئی اور جو ان کا ایرا تھا اس کے اندر زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ سپرسٹیشنس تھے. یہ جو لوگ مختلف قسم کے جادو ٹونا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اس طرح کا سین تھا وہاں پر جو چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسلام اوکے. تھا وہ کافی ویک ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اوکے. اس کی ریزن جو تھی وہ اکبر کا دین الہی تھا. یہ اکبر کے دور میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ٹھیک. اسلام کے ویک ہونے کا ریزن تھی وہ تھا دین الہی. اس نے نا خود کو ایک الہ مان کے اور وہ خود اپنا ایک جو اس کا دین تھا اس نے گڑھ لیا تھا. اس کے اندر ملٹیپل چیزیں تھیں، ایک انوالومنٹ تھی آف ہندو سکھ. ٹھیک ہے. اس نے نا ایک جوائنٹ قسم کا نا ایک ریلیجن ٹائپ بنا لیا تھا. اور وحدت ٹھیک ہے. الوجود اور وحدت الشہود یہ 2 کنسیپٹ ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو دین ٹھیک ہے. الہی تھا اس کا جو روح رواں تھا، جو جس نے یہ دیا تھا اس کا نام تھا ابو الفیض الفیضی. ٹھیک ہے. اوکے. یہ اکبر کے جو تھا نا دربار تھا اس کے اندر یہ ایک اسکالر تھا. آپ کو پتا ہے نا یہ جو پرانے جو زیادہ تر حکمران ہوا کرتے تھے وہ اپنے جو ہوتا تھا نا دربار اس کے اندر بڑے بڑے علماء اور اس طرح کے صوفی قسم کے لوگوں کو بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا وہی ایک ٹھیک ہے. ریلیجیس اسکالر تھا، جبکہ اس کے جو کنسیپٹس تھے وہ کافی اسلام سے اپوزٹ تھے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی وحدت الوجود کی بات تھی. اب یہ آپ نے کل مجھے جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس کے اندر آپ نے بتانا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر فردر ڈسکس کریں گے کہ یہ بیسیکلی تھا کیا. ٹھیک ہے. یہ جو کنسیپٹ دیا تھا یہ ابن العربی نے دیا تھا وحدت الوجود کا. ٹھیک. اس کے بعد جو ٹھیک. اس کا جو دور تھا جو شیخ احمد سرندی کے دور کے اندر جو سکھزم تھا یہ ایک نیا ریلیجن جو تھا وہ ایمرج ہوا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک. اس کے بعد جی جو نوبیلٹی تھی، جو ایلیٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہی تھی، یا جو ریلیجیس تھے، جو ریلیجیس ٹاپ پیپل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ اسلام کو لیو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ریزن اچھا. کیا تھی؟ ریزن کیا تھی سر پتا؟ یہ ایکسکیوز می سر. جی جی بولیں. سر یہ شیخ احمد سرہندی جو تھے یہ اپوزٹ تھے اسلام کے؟ نہیں نہیں، یہ تو اسلام کے ریلیجیس اسکالر تھے یہ ہمارے. یہ تو میں پھر بتا آپ رہا یہ ہوں کہ اس سپرسٹیشن. اس دور کے اندر یہ ابھی میں کیا پڑھا رہا ہوں، بلا کیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں اوورال جو اس ٹائم میں جو اس اس ٹائم جو دور کا چیزیں ایرا تھا چل اس میں جو رہی تھیں، سپرسٹیشن. ہاں جی، جو اس ٹائم ایرا تھا اس وقت کیا کیا چل جی رہا جی. تھا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سپرسٹیشنز تھیں وہاں پر، جادو ٹونے اس طرح کی چیزوں کے اوپر بلیو کیا جاتا تھا. اکبر کے دین الہی نے اسلام کو کافی ویک کر دیا تھا. پھر ابن عربی نے وحدت الوجود کا کنسیپٹ دیا جس نے فردر اسلام کو ویکن کیا. ٹھیک ہے، ویک کیا سوری. اس کے بعد سکھزم اوکے. ایک نیا ریلیجن تھا جو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کر رہے تھے. نوبیلٹی ایلیٹ جو تھی اسلام کی وہ اسلام کو چھوڑ رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک. بعد جناب کیا ہو رہا تھا، میل پریکٹسز، ریلیجیس میل پریکٹسز آپ اسے کہہ سکتی ہیں، یہ ہو رہی تھیں ان میں ریلیجیس میل پریکٹسز. اس کے اندر کیا ہوتا تھا، ہندو اور مسلم آپس میں شادی کر رہے تھے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک. اس طرح کی ملٹیپل جو چیزیں تھی وہ ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک. 7واں بی پوائنٹ لکھ لیں، آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس کیا ہوتا ہے، مطلب کہ جو اپنی شناخت ہوتی ہے نا،
ہم وہ کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس ٹھیک. ٹائم کا جو اس مسلمان تھے وہ اپنی شناخت جو تھے وہ کھو بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ان کو اس کو جو ایکسلریٹ کر رہے تھے چیزیں, وہ کر رہی تھی بھکتی موومنٹ. ٹھیک ہے, اوکے. بھکتی موومنٹ. اور ان کا کام کیا تھا, جو سکھ اور جو ہندوازم تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا. ٹھیک. ٹھیک ہے, اب ہم ان کی سروسز کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسی طرح ڈیوائڈ کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ ان کی جو لٹریری سروسز تھیں وہ کیا تھیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی بک تھی اثبات النبوہ. اثبات النبوت. نبوت. یہ جو بک تھی, نبوت. اس کے اندر جو انہوں نے غور و فکر کی بات کی, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرو. ٹھیک ہے, ولا تشرون ولا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تمہیں شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کس طرح کی باتیں گڑھ لیتے ہو, کس طرح کی باتیں جو ہے وہ لکھ لیتے ہو, کس طرح کی باتیں بول لیتے ہو. تو اس طرح کا نا انہوں نے اس بات و نبوہ کے اندر بھی غور و فکر کی باتیں, ایک لاجیکل جو ریزننگ ہے اس کے اوپر باتیں کی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کے بعد ٹھیک. انہوں ٹھیک. نے دوسری جو ایک بک لکھی وہ تھی مکتوبات ربانی. ٹھیک ہے, اس ٹھیک. کے اندر نا انہوں نے وہ جو اس ٹائم کی نوبیلٹی تھی اور جو ایلیٹ تھی نا, ٹھیک ہے, جو ریلیجیس ایلیٹ تھی یا جو میجر, اب جس طریقے سے اس ٹائم کے میجر عالم تھے, ان کو نا انہوں نے خط لکھ کے ان کو اسلام کی طرف دوبارہ راغب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, ٹھیک. تیسرا جو تھا, ٹھیک ہے سر. انہوں نے اپنی ایک بک لکھی توحید شہیدی. ٹھیک ہے, یہ بھی مسلمانوں کو ایک ان کا جو کھویا ہوا مقام تھا اور جو ایک اسلام کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھی اس کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, یہ تھی ان کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لٹریری سروسز. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ریلیجیس سروسز کے اوپر. اگین یہاں پر اس کو کرنے, یہ ریلیجیس بھی تو ہے نا. جی. جی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ مکتوبات ربانی یہ بھی آپ لکھ لیں. یہ بھی اور ہے. یہاں پر فردر ٹھیک. آپ یہاں پر لکھ سکتی ہیں لیٹرز ٹو دا RELIGIOUS اسکالرس. ٹھیک ہے, جس کے اندر ریلیجیس انہوں کو. نے اوکے. لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام کے بارے میں دوبارہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, یہ جو بک تھی اس کے اندر نا انہوں نے فردر انہوں نے نا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. جی. اچھا, جی سر اس آ کے رہی ہے. اندر نا انہوں نے فردر اتباع سننا, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور جو سنت ہے اس کے اوپر بھی جو عمل کرنے کی انہوں نے ترغیب دی. اس کے بعد انہوں نے ٹھیک. جو کنسیپٹ دیا, وعدۃ وحدت الشہود کا کنسیپٹ دیا. ٹھیک ہے, الشہود سر اسٹینڈ فار. وحدت الشہود, شہود SHAHOOD. ٹھیک ہے, اس کا یہ تو آپ کو میں نے وہ بتا دیا نا, وہ دے دی ہے, اسائنمنٹ دے دی ہے. یہ ایک میں نے سامنے ویسے ایک لکھ دیا ہے, یہاں پر اشارہ آپ کو دے دیا ہے, یونٹی فردر آف آپ نے اسے دیکھنا ہے. فٹنس. ٹھیک ہے, اس کے ٹھیک ہے. بعد جی فردر اگر میں بتاؤں تو انہوں نے کیا کیا کہ کنڈیم کیا انہوں نے who denied the share. ایک سیکنڈ صرف, اس ٹائم نا جو لوگ ہوتے تھے نا وہ وومن کے جی. ساتھ جی. بہت ہی میل پریکٹسز اور ان کے ساتھ جو تھا وہ بہت برا برتاؤ کرتے تھے. تو انہوں نے جو خواتین تھیں ان کا جو ایک شیئر تھا وہ جو ان کو نہیں دیتے تھے ان کو بھی انہوں نے مطلب کہ کنڈیمڈ کیا. ٹھیک ہے, who اٹمپٹ. denied the اوکے. share of women in پیئرز آف the وومن. inheritances. اسلام انہیریٹنس. ٹھیک ہے, زیادہ تر.
اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی لٹریری سروسز کے ذریعے شوڈ دا ٹرو پکچر آف اسلام. سمجھ آ ٹھیک. گئی ہے؟ جی جی سر آگے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آرگنائز کیا نقش بندیہ آرڈر. یہ مطلب کہ ایک جو مختلف قسم کے سلسلے چلتے ہیں نا ریلیجیس، جن میں نقش بندی ہو گیا، جی کوئی جی. بریلوی ہو گیا، اور اس طرح کے، انہوں نے جو آرگنائز کیا وہ کون سا تھا؟ نقش بندی. ٹھیک ہے. نقش بندی. ہاں جی. اور ایک انہوں نے بک بھی سر یہ لکھی. نقش بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقش بندی یہ ایک کاسٹ ٹائپ ہی سمجھنے، ان کے کاسٹ ہے. اچھا. ہاں، جو مطلب کیا، فار ایگزامپل کچھ کوئی سور وردی ہوتے ہیں، کوئی نقش بندی ہوتے ہیں، کوئی اس ٹھیک طرح ٹھیک. کے جو مختلف قسم کے یہ ہیں نا، یہ انہی کی ہی ایک ٹائپ ہے. اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی معارف دنیا، جس کے اندر انہوں نے شریعت اور تصوف کی ہوں. بات کی. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہاں تک ان کی ٹھیک ہے ہو سر. گئی ریلیجیس سروسز. اب اگر فردر ہم دیکھیں تو ان کی پولیٹیکل ہاں سروسز کو پولیٹیکل. دیکھتے ہیں، وہ کیا تھیں. ٹھیک. تو ہی واز staunch advocate of two nation theory. ٹھیک ہے. ہوں. یہ ٹھیک سپورٹر ہے تھے سر. ٹو نیشن تھیوری کے. یہ مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کو الگ الگ رہنا چاہیے. ایون کہ رہنا. ہی وانٹیڈ جزیہ فرام ہندوز. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب ٹھیک. آپ کو پتا ہے نا کہ جب مسلمانوں کا جب حکمرانی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں. بھی اور اوور آل خلفائے راشدین کے دور میں بھی، جو مسلمان تھے ان کے دور میں جتنے بھی نان مسلمس تھے وہ جزیہ دے کے رہتے تھے، کیونکہ وہ زکوٰۃ اور یہ باقی ساری چیزیں تو نہیں دیتے نا. تو یہ اس وجہ سے جی جی. یہ جزیہ وغیرہ ان سے لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو تھا جہانگیر کے دربار کے اندر نا، ان کو کیا گیا، ہوں. حاضر کیا گیا. اور وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ آرڈر دیا تھا، شاید یہ نا بلایا گیا تھا انہیں دربار کے اندر. اور وہاں پر جا کے نا، جس طرح سارے ٹھیک. درباری جا کے وہاں پر جھکتے ہیں تو یہ نہ جھکے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا ان کو جیل کر دی اچھا. گئی. بلکہ شاید یہ اکبر کے دور کے اندر ہوا تھا کہ اکبر کے دربار کے اندر یہ گئے اور وہاں پر یہ جھکے نہیں، پھر ان کو جیل کر دی گئی. لیکن پھر جب جہانگیر کو پتہ چلا، ہوں. یہ جہانگیر کے نا استاد تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کو نا ایک بار ٹھیک. دیکھ لیجئے گا کہ یہ جہانگیر کے استاد تھے یا اس کے استاد تھے اورنگزیب کے، جو جہانگیر کا بیٹا تھا. بہرحال ان دونوں کے درمیان نا اب ٹھیک ہے. کافی عرصہ ہو گیا میں نے بھی اسے نا دیکھے ہوئے. تو ان دونوں میں سے نا کسی ایک ہوں. کے دربار میں یہ گئے اور یہ نہ جھکے، تو ان کو قید کر دیا گیا. پھر اس کی اس ہوں. یہ جو ایک حرکت تھی نا، یہ جو ان کا ایک ہوں. ڈیولپمنٹ تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اقبال نے ان کے اوپر کچھ اشعار لکھے تھے. ٹھیک ہے. وہ اچھا. ٹریبیوٹ کیا تھا آف اقبال ٹو شیخ احمد سرہندی. احمد سرحد. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر نا انہوں نے لکھا تھا ٹھیک. کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے جو زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. یہ جہانگیر کے دربار میں گئے تھے. ہوں. ٹھیک ہے. جس کے ٹھیک. نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یہ آپ نے وہاں پر اپنے اس ہوں. ایگزام ہال کے اندر یہ شعر لکھنا ہے، آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ مل جائے گا نیٹ کے اوپر. آپ نے یہ لکھنا ہے اور آپ نے اپنے نوٹس کے ساتھ ان کو لازمی مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے. ٹھیک ہے. انہوں نے نا ڈیناؤنس کیا، انہوں نے کنڈمنیشن کی، کس کی؟ اکبر کے دین الہی کی. ٹھیک ہے. سر سر یہ اکبر کا دین الہی کیا مطلب؟ یہ ویسے میں تو نے میں نے اوپر آپ یہ کو ورڈ بتایا تو سنا ہے میں کہ نے اس نے جو اس ٹائم کا اسلام تھا نا، اسلام کے اندر نا اس نے کافی چینجز کی تھی. اس نے کافی مطلب کہ نا میل پریکٹسز جو ہوتی ہیں ان کے، کچھ ہندوز کی کچھ ہاں. جو وہ تھیں روایات تھیں ان کو لے لیا، کچھ سکھوں کی وہ روایات کو لے کے نا ان کے ہوں. اسلام کو نا، اسلام کی جو اسلامک شریعہ تھی اس کو مینیپولیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹھیک اس نے ٹھیک. ایک، اور یہ اس نے کیا کیوں تھا؟
تاکہ عوام کے اندر ایک وہ جو بیلنس تھا وہ اس کو برقرار رکھا جا سکے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس نے جو شیخ صاحب تھے انہوں نے اکبر کے دین الہی کو ڈیناؤنس کیا، اور انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اگینسٹ دا unfaithful actions of rulers. سمجھ آ گئی ہے؟ ہیلو ہیلو. سوری سر، وہ میوٹ ہو گیا. جی جی سر، میوٹ ہو گیا تھا سر. آگے سمجھ. اوکے، آپ کو آواز آ گئی ہے نا؟ اب پراپر آ رہی ہے؟ جی جی سر، آ رہی ہے. اوکے، اب آتے ہیں سوشل سروسز کے اوپر. ٹھیک ہے. سوشل سروسز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ریفارمز لے کے آئے ان دا اسلامک سوسائٹی. ٹھیک ہے. کس طریقے سے اسلامک سوسائٹی جنریٹ ہوں. ہوتی ہے، ان کے اندر یونٹی، ان کو اسلامک ٹیچنگز کے بارے میں بتایا، ان کو دوبارہ اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اینڈڈ اوکے. سوشل ایولز. ایولز ہوتا ہے شاید یہ، جس کے اندر کرپشن ہو گئی، اور جو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خواتین کے ساتھ جو بیہیویئر تھا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہوں. مطلب کہ مختلف قسم کے جو سوشل پریکٹسز تھے نا، یہ جو سپرسٹیشنز وغیرہ تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے جو ایک ان ٹھیک. اسلامک ٹرینڈس تھے نا، ان اسلامک ہوں. ٹرینڈس، ان کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک اب ہے اگر سر. فار ایگزامپل ان کی امپلیکیشنز دیکھیں یا امپیکٹس دیکھیں on the on the subcontinent، تو جہانگیر نے کیا کیا؟ abandoned his father policies. میجر ڈیولپمنٹ تھی ہوں. جو ان کے باپ نے، جو اس کا دین الہی تھا یا اس کی جو پالیسیز تھیں، جہانگیر جو کہ بعد میں یہ ہوا تھا، حکمران بنا، اس نے اپنے باپ کی جو پالیسیز ہوں. تھیں ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک. انہوں نے آرڈر دیا خطبے کا، جمعے کا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ٹھیک. مسلمان جو جو قربانی تھی اس کی نہیں کر سکتے تھے، یہ کرنا سٹارٹ ہوئے. اوکے. ٹھیک ہے. اس کے ہوں. بعد جی مسلم نیشنلزم جو تھی یہ ریوائیو ہوئی. وہ ساتھ ہوئی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ڈکلائن ہوا، یہ پانچواں پوائنٹ ہے، ڈکلائن جی آف جی. سیکٹیرینزم. جو مسلمانوں کی آپس کے اندر جو کچھ کلشز تھیں وہ کچھ ختم ہوئی. ہوں. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی ٹھیک ہے جو سر. تھی، سوسائٹی تھی جو تھی وہ ریفارم ہو گئی، ریفارمڈ، اور ایک اسلامک معاشرے نے جنم لیا صحیح. انڈر دا لیڈرشپ اور سپرویژن آف شیخ احمد سرہندی. پھر ہندی. ٹھیک ہے. ٹھیک یہاں ہے. تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے تو جی جی بتا دیں. سر. نو سر، آگے سمجھ. ان کا نا ایک کوٹیشن بھی لکھنے: فائٹنگ دا unbelievers and treating them harshly is one of the requirements of religion. یہ کس نے کہا تھا؟ اوکے. شیخ احمد شیخ احمد سرہندی نے. سرہندی نے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں. نہیں سر، آگے سمجھ. ویسے ٹھیک ہے. یہ اب موسٹ. ہمارے جو ہے نا چار جی جی. سکولرز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارے آپ ابھی اپنے جو پاکستان افیئرس کے یا کرنٹ افیئرس کے پیپر دیکھیں گے نا، تو اس کے اندر نا ہوں. اس کا ایک کوشچن ان چاروں میں سے لازمی ہوتا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے، اور یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا اور کروائے ہیں، آپ کسی بھی لحاظ سے اگر جی کوشچن آتا بھی ہے تو آپ اس کو کور بھی کر لیں گی. جی سر، یہ آپ نے اس کی آؤٹ لائن اتنی زیادہ بنا دی ہے، یہ بندہ جب لکھنے پہ آئے تو تب 3 پیج اور بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اب ہم جی چلتے جی ہیں اپنا آج ہم دیکھیں گے جو ٹونیشن تھیوری تھی